مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 507. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وکرمانا من الاعاجم حمر الوجوہ فتس الانوف صغار الاعین کأن وجوہہم المجان المطرفہ نعالہم الشعر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم جہاد نہ کر لو خراسان کے لوگوں سے، کرمان کے لوگوں سے. اور خراسان اور کرمان یہ دونوں بڑے شہر ہیں ایران کے. آج جسے ایران کہتے ہیں تو یہ ایران کے خطے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، اور آپ کی دی ہوئی یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سچ ثابت ہوئی، اور عرب لوگوں نے ایران والوں سے جہاد کیا. اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور آج تک ایران پر اسلام کی ہی حکومت ہے. فرمایا ان کے چہرے سرخ ہوں گے، ناک بیٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، گویا کہ ان کے چہرے جو ہیں یہ ڈھال کی طرح تہ بتہ ہوں گے، اور ان کے جوتے بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے. یہ نشانیاں اور یہ علامات چین کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور چین کو بھی اسلام فتح کر چکا ہے. اگرچہ اس وقت چین میں حکومت اسلام کی نہیں، لیکن اسلام چین میں داخل ہو چکا ہے. حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پاس آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین لم اکن فی سنی احرص علی ان اعی الحدیث منی فیہن سمعتہ یقول وقال ہکذا بیدہ و بین یدی الساعۃ تقاتلون قوما نعالہم الشعر وہو ھذا البارز. حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت 3 سال میسر آئی ہے، لیکن فرماتے ہیں رہا کیسے ہوں کہ مجھے کسی بات اور کسی کام کی اتنی ہرس نہیں ہوتی تھی جتنی ہرس مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے کی ہوتی تھی. یعنی 3 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث، آپ کے افعال، آپ کے احوال کو یاد کرنے میں ہی لگا رہا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں. لگن ہی یہ تھی. اور فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر آگے جو حدیث بیان کی تو وہ وہی حدیث تھی، مضمون جو پہلی حدیث میں بیان ہو چکا۔ حضرت عمر بن تغلب روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے تم ایک ایسی قوم سے جہاد کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنیں گی، اور ایسی قوم سے جہاد کرو گے جن کے چہرے تہ در تہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تقاتلکم الیہود، کہ تم سے یہودی جنگ کریں گے، فتسلطون علیہم، تو اللہ رب العزت تم کو یہودیوں پر مسلط کر دے گا، یعنی جنگ ہوگی، یہودی تم سے جنگ کریں گے، تم یہودیوں کے ساتھ جہاد کرو گے اور اس میں فتح تمہاری ہوگی، حتی یقول الحجر، اس جنگ میں پتھر بھی مسلمانوں سے کلام کریں گے، اور پتھر کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے بھی قتل کر دے۔ پتھر کہیں گے، پتھر بولیں گے، تو یہ جنگ ہونے والی ہے۔ دیگر احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت عیسائیت کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے، اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو، اور صلیب نشان ہے عیسائیت کا، مذہبی نشان ہے اس وقت۔ اسے توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام آ کر خود ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کا آپشن بھی ختم کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خود لوگوں کو بتائیں گے کہ اب مدینے کا تاجدار آ چکا ہے، اب میرا بھی کلمہ نہیں پڑھنا، اب مدینے کے تاجدار کا ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، اور یہودی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ پتھر بھی بول بول کر مسلمانوں سے کہیں گے یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اب پتھروں کے اس کلام کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس سے جاندار تو جاندار، بے جان پتھر بھی اکتائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ماری جائیں تاکہ ہمیں نجات ملے۔ ایسی بدتمیز قوم ہے اور ایسی یہ شر پسند لوگ ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان یغزون، لوگوں میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے، انہیں کہا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو رسول اللہ کا صحابی ہو؟ من صاحب الرسول، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہو، کوئی ایسا ہے؟ اور یہ امتیاز نہیں ہوگا کہ وہ کون ہوگا، اہل بیت سے ہوگا یا اہل بیت کے باہر سے ہوگا، کوئی ایسا صحابی ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر صحبت میسر آئی ہو، یا ایسا صحابی ہوگا جس نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صرف کلمہ پڑھا ہو، جس کو صرف زندگی میں ایک لمحے کی صحبت ملی ہو۔ یہ امتیاز نہیں ہوگا، بلکہ صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے، یعنی ادنا سے ادنا صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہاں ہے، فیفتح علیہم، تو اس صحابی کے وجود کی برکت سے انہیں فتح دے دی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مہربانیاں کچھ نیک بندوں کے وسیلے سے ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جہاد کریں گے، انہیں کہا جائے گا حل فیکم من صاحب الرسول فیقولون نعم
فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم جہاد کرو گے اور کہا جائے گا مسلمانوں سے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ صحابی نہیں، صحابی کا صحابی یعنی تابعی، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں ہے، تو پھر اس بندے کی برکت سے سب کو فتح دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض اتنا زیادہ ہے، اتنا بابرکت ہے کہ صرف صحابہ تک نہیں، صحابہ کے صحابہ تک رسول اللہ کی صحبت کا ہی فیض اثر کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک جو ہم مسلمان ہیں تو یہ اس کڑی میں پروئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے، اور آج بھی اگر کوئی اسلام پر قائم ہے تو فیض مدینے کے تاجدار کا ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم